الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة جس طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری اور آپ کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے، ہم اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ہماری صلاتیں ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، کیا اس میں نقص ہے، کیا کمی ہے۔ شیخ صاحب کا اس سے پہلے بھی آپ کے دروس اس ٹاپک پر ہو چکے ہیں، آپ ابھی سی ڈی اور کیسٹ پائیں گے، شیخ صاحب ہی کا ترجمہ کیا ہوا ہے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ ہی کی آواز ہے، شیخ محمد صالح منجد نے اس کو تیار کیا اور شیخ صاحب نے اس کو اپنی زبان میں ڈھالا ہے، تو وہ آپ لے جائیں، کیسٹ کو سی ڈی کو خود لگا کے دیکھیں سنیں، اور کیسٹ بھی آپ کو دی جا رہی ہے، اس میں چند ایک دو پمفلیٹ بھی ہیں، یعنی ہر طرح سے آج آپ کو جو بھی چیز مہیا کی جائے گی اس کا تعلق نماز ہی سے ہوگا۔ تو ہم بلا کسی طول دیے ہم شیخ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنی باتوں کا آغاز فرمائیں اور ہمیں مسنون طریقے صلاۃ سے متعلق مستفید فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے۔ وہ دین
جس میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، کسی اعتبار سے۔ اسلام کا اپنا نظام عبادت ہے، اسلام کا اپنا نظام معاشرت ہے، اسلام کا اپنا نظام معیشت ہے، اسلام کا اپنا نظام اخلاقیات ہے، اور اسلام کا اپنا نظام سیاسیات ہے۔ ہر اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں ہر چیز اپنے دین میں، کتاب اللہ میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں جس دین سے نوازا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے ایک عرصہ پہلے 1400 برس سے بھی پہلے میدان عرفات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کی طرف سے مکمل کردہ دین اسلام ہے۔ اس دین میں، جس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہدایت موجود ہے، اس میں نظام عبادت مکمل شکل میں موجود ہے، اور نظام عبادت میں بے شمار چیزیں شامل ہیں۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ میں یہ نہیں کرتا، ان تمام امور میں سے آج ہمارا موضوع صرف نماز ہے۔ دیگر عبادات میں سے ایک عبادت نماز بھی ہے، اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز نماز بھی ہے۔ گویا کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی نمازیں پڑھتے رہے، پہلی امتوں پر بھی نمازیں رہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں 5 وقت کے لیے مسجد میں جانا آنا ہمیں آرڈر دے دیا گیا ٹھنڈے وقت میں آؤ، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، یہ نمازیں پہلے بھی تھیں۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم خلیل کے بیٹے تھے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا یا بنیا اقم الصلاۃ، سورہ لقمان۔ اور اسی طرح ایک نہیں، قرآن کریم کے متعدد مقامات ہیں، حتیٰ کہ سورہ عنکبوت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھا کیجئے، اور ساتھ ہی حکم دیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا سورہ مریم میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں برکتوں والا ہوں، مجھے اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے، اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد تازہ رکھنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، گھر والوں کو حکم دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کوئی ہمارے لیے نہیں، پہلی امتوں میں نماز تھی۔ اب ہمیں
خاص طور پر امت اسلامیہ کے لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ نماز کیا چیز ہے۔ کیا ہم وہی مشینی انداز ہمارے ماں باپ جس طرح کیا کرتے تھے، ہمارے چچا، ہماری پھوپھی، ہمارے دادا حضور جس طرح نماز پڑھتے تھے، کیا ہم اسی طرح نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے، یا نماز کے لیے کوئی ہمارے پاس اتھینٹک ذریعہ موجود ہے، کوئی معتبر ایسا وسیلہ موجود ہے کہ ہمیں پتہ چلے اصل نماز کیا ہے؟ آج کی مجلس میں ہم اسی بات کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 631 631، جس کا جی چاہے کھول کر دیکھ لے، آپ ارشاد فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح نماز پڑھتے تم نے مجھے دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت مسنون کیا ہے، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں تک تکلف فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھایا، شروع سے لے کر قیام، رکوع، قومہ، اور جب سجدے کی باری آئی تو ممبر سے الٹے پاؤں نیچے اتر آئے، اتر کر 2 سجدے کیے، دوبارہ ممبر پر چڑھ گئے، اور بعد میں جب سلام پھیرا تو اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم دیکھ لو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ نماز کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر بتا کر گئے، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ایک ایک حصہ، حد یہ ہے کہ کچھ حصے یا کچھ جگہ نماز کی ایسی ہوتی ہیں کہ امام اس میں کیا کرتا ہے مقتدیوں کو پتہ نہیں چل سکتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ بھی پتہ چلوا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہنا، صحابی نے کھوج لگائی کہ اس میں آپ کچھ کرتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں جو کہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر چھوڑی اور نہ صحابہ نے کسر چھوڑی، آپ نے بتانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، صحابہ نے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک لمحہ نماز کا ایک ایک جزئیہ، نماز کا ایک ایک مسئلہ امت اسلامیہ تک پہنچا کر گئے۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، کوئی یہ کہے کہ ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے جو ہمارا فلاں بزرگ پڑھتا تھا، ہمیں اپنے دادا حضور کی، ہمیں پھوپھی صاحبہ کی، ہمیں نانی کی، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ ہمارے پاس الحمدللہ صحیح اسناد کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے صحابہ کرام سے مروی موجود ہیں۔ اس موضوع پر موٹی موٹی کتابیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، رسالے بھی ہیں، پمفلٹ بھی ہیں۔ ہم ان سب کے خلاصے کے طور پر آج آپ کا 1 آدھ گھنٹہ جو ہے وہ لیں گے۔ نماز سے پہلے طہارت شرط ہے، آدمی طاہر ہو، اگر غسل واجب ہے تو غسل کیا ہوا ہو، اور اگر غسل واجب نہیں ہے تو اس نے وضو کیا ہوا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت، و تکبیرہا و تحریمہا التکبیر، اور نماز میں داخل ہونا تکبیر تحریمہ سے، و تحلیلہا التسلیم، اور نماز سے نکلنا سلام پھیرنے سے۔ طہارت شرط ہے، اور طہارت کا انداز غسل کیسے کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں۔ صحابی نے جب یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قضائے حاجت میں باتھ روم میں داخل ہوں کس پاؤں سے داخل ہوں، نکلیں کس پاؤں سے نکلیں، بیٹھیں کس انداز سے بیٹھیں، داخل ہوں کون سی دعا مانگیں، نکلیں کون سی، ساری چیزیں موجود ہیں نا۔ یہودی نے سنا تو کہتا ہے سمیت، صحابی سے مخاطب ہو کر اپنی طرف سے بڑا وہ بنانے لگا، سمیت ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی زوردار بات کہی۔ صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب نہیں بتائے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، نبی نے یہ آداب بتائے ہمیں پتہ چل گیا۔ آداب قضائے حاجت کیا ہیں، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد غسل و تیمم کے مسائل کیا ہیں، ایک مستقل نشست اس کے لیے الگ چاہیے۔ جب آپ نے طہارت حاصل کر لی، وضو کر لیا، تو اس کے بعد آپ نے نماز شروع کرنی ہے، اور اس نماز سے ہی ہم اپنے اس موضوع کا آج آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھتے بھی جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نماز کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ طہارت کریں، شرط ہے، اور قبلہ کی تلاش کر لیں۔ یہاں مسجد میں ہمیں کسی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قبلہ موجود ہے، مصلے بچھے ہوئے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنگل میں راستے میں جا رہے ہیں، کہیں ہمیں ریت میں، صحرا میں، جنگل میں نماز پڑھنی پڑے، تو اس وقت قبلہ روح ہو کر پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمیں صحیح قبلہ، مسجد حرام، کعبہ شریف کس طرف ہے، ہمیں وہ راستہ مل جائے۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے آپ نے بھرپور کوشش کر لی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ قبلہ یہ ہے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی، قبلہ کسی اور طرف نکلا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ قرآن میں فرمایا تم نے کوشش کر لی، محنت کر لی، اب جدھر منہ کر لیا اللہ تمہاری نماز کو قبول کرے گا۔ ہمارا تو دین ہی بڑا آسان ہے، اور کوئی موقع نہیں کہ جس کے بارے میں تعلیمات نہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا اب کیا کریں، نماز پڑھے نہ پڑھے۔ فرمایا کوشش کر کے جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ نماز قبول کر لے گا۔ استقبال قبلہ طہارت کے بعد دوسری اہم چیز ہے یہ استقبال قبلہ، کہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے۔ جیسے یہاں مصلی بچھا ہے، یہ مصلی بھی آپ کے بھائی کے لیے بچھا دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر لیا گیا۔ اب نماز شروع ہوگی، قبلہ کی طرف منہ کر کے توجہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو سب سے پہلا کام جو نماز میں داخل ہونے کے لیے ہے وہ ہے نیت۔ نیت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہی نہیں ہوگی تو کام کیا ہوگا؟ لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ نیت ہے کیا۔ ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نیت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے شاید نماز نہیں ہوگی، جبکہ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کا ایک ایک مسئلہ، نماز کا ایک ایک حکم بیان فرما دیا۔ آپ کی زبان مبارک سے نیت کے لیے اسپیشل الفاظ کسی حدیث میں قطعاً ثابت نہیں۔ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا، کھڑے ہوتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگایا، دونوں کانوں کو پکڑا، اور ہمارے بھائی شروع ہو جاتے ہیں 4 رکعت نماز سنت رسول، منہ قبلہ شریف، نماز عشاء، اللہ اکبر، سارے کلمات کہے جاتے ہیں نا۔ فرض ہے تو یہ پیچھے اس امام کے یہ کلمات کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کرنا واجب ہے، لیکن نیت کا مقام دل ہے، زبان میں۔ پاک و ہند میں ہماری فقہ حنفی جو بڑی مشہور فقہ ہے، اس کی مشہور کتاب ہے شرح وقایہ۔ شرح وقایہ کے مؤلفین نے لکھا ہے کہ النیہ محلها القلب،
نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام دل ہے، زبان نہیں۔ نیت کرنی ہے لیکن دل سے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، وضو کیا اور مسجد کی طرف پہنچا، اسے معلوم ہے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اسے معلوم ہے کہ میں امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں یا پہلی باری سنتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ میرا منہ قبلہ شریف کی طرف ہے۔ کیا ان باتوں کو دہرانے کی اب ضرورت ہے؟ دل میں بات آ چکی ہے، کافی ہے۔ یہی نیت ہے، جو بات دل سے ادا کی جائے گی وہ نیت ہے، جو زبان سے ادا کر دی جائے گی وہ نیت نہیں، وہ تو کلام ہو گیا، بات ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ ہمیں نہیں سکھلائے۔ جو بعد میں چیز دین میں داخل کی گئی اس کو لوگوں نے اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا، اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ نیت کے الفاظ چھوڑ کر آتے ہی نماز کے لیے جو ضروری سورۃ الفاتحہ ہے وہ پڑھ لیں تو ان کی رکعت ہو جائے۔ ان کے 4 رکعت ما سنت رسول کہتے کہتے امام رکوع چلا جاتا ہے، ایک رکعت ضائع کر لیتے ہیں، لیکن اس بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو، 4 خلفائے راشدین میں سے کسی سے ثابت ہو، 10 مبشرہ صحابہ میں سے کسی سے ثابت ہو، یا 1,40,000 سے زیادہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں موجود تھے، کسی صحابی سے تو ثابت ہونی چاہیے۔ آپ کو دنیا کا کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر یہ نہیں کہے گا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور پھر بتایا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں ہوتی نیت، جیسے ساری نماز عربی میں ہے، وہ کوئی پنجابی میں کہہ رہا ہے 4 رکعت ما سنت رسول پیچھے اس امام دے، کوئی اردو میں کہہ رہا ہے، کوئی فارسی میں، کوئی ہندی میں، کوئی سندھی میں، کوئی ہمارے پشتو بھائی جو ہیں وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے، ان کا یو دعا دوے سلیر وہ 5 تک لے کے جائیں گے، ظاہر ہے کہ اگر یہ نیت سنت رسول سے ثابت ہوتی تو یو دعا درے بنی بسیدی سیدھی عربی میں ہوتی اور ہر کسی کو وہ سیکھنی پڑتی۔ نیت کریں مسنون طریقے سے، دل میں جو بات آ گئی وہ نیت ہے، لمحہ بر کا عمل ہے وہ پورا ہو گیا۔ نیت کے ساتھ ہی قبلہ رو آپ ہیں، اب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کے کہتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو؟ نماز میں ہاتھوں کو کہاں کس موقع پر کیسے رکھنا ہے اس کی بڑی ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ میری الحمدللہ ان قریب ایک کتاب پوری چھپ کے آنے والی ہے کہ نماز میں ہاتھ کب کہاں اور کیسے رکھیں، لیکن ان میں سے اس موقع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ نمازی تکبیر کہتے ہوئے رفع دین جو کرتے ہیں اس وقت ہاتھ کہاں رکھے، یہ آپ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اس طرح نارمل حالت، انگلیوں کی حالت یہ ہے انگلیوں کو کھینچ کے رکھنا باہر کو، اور یہ ہے انگلیوں کو بھینچ کے رکھنا، یعنی دبا کے کس کے رکھنا، نہ کھینچ کے رکھیں نہ کھول کے رکھیں، بلکہ نارمل سی حالت جو تھوڑی تھوڑی انگلیوں میں جگہ ہوتی ہے اس حالت میں، اور یہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔ یہ ہے مسنون انداز ہاتھوں کا رفع دین کے وقت، اور ان کو کہاں تک لینا ہے؟ ان کندھوں تک یا کانوں تک۔ یہ انگلیاں کندھوں تک آ جائیں یا تھوڑی اوپر کر لیں تو یہ کانوں تک آ جائیں گی۔ ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہمارا بھائی جو اس طرح نیت شروع کرتا ہے 4 رکعت ما سنت رسول، فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، وطر پتہ نہیں اب کس کے لیے کہیں گے اور نفل کس کے لیے، سب کے لیے الگ الگ حصے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ عبادت ساری صرف اللہ کے لیے، اور یہاں کچھ سنت رسول کے لیے کچھ۔ اب یہ انداز جو ہے کیا یہ سنت انداز کہا جا سکتا ہے ہاتھوں کا؟ ہاتھوں کا انداز یہ تھا۔ اگر ضرور پہلی بات تو یہ کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اگر لگانا ہی ہے تو سنت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی آپ کی ہتھیلیاں سیدھی رہیں، چلے ٹھیک ہے کانوں کے قریب لے جائیں، شاید آپ کے دل کو بھی کوئی سکون حاصل ہو جائے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس انداز سے آپ نے
رفع دین کرنا ہے یہاں تک کر لیں، یہاں تک کر لیں، اور کندھوں یا کانوں تک ہاتھوں کا پہنچنا رفع دین کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے کچھ بھائی آپ کو نظر آئیں گے، باغے باغے آئے نماز میں شرکت کرنے کے لیے، ایسے جھٹکا دیتے ہیں، ایسے، یعنی ہاتھوں کو اوپر اٹھانا گوارا ہی نہیں، ایسے جھٹکا دیا اور کہیں نہ کہیں باندھ دیا۔ اگر رفع الیدین کرنی ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ رفع الیدین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ رفع الیدین ہے، یہ سارے ہی کرتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب رفع الیدین کرتے ہیں۔ اختلاف والی آگے ہے، رکوع سے پہلے یا بعد اس کی باری آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس رفع الیدین میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کو انجام دیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کانوں کو ہاتھ لگا کے پڑے۔ اب یہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف نہیں رہیں، یہ تو ہتھیلیاں آدمی کے اپنے رخساروں کی طرف آ گئی۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے صحیح طریقہ سے اپنے ہاتھوں کو قبلہ رو اس طرح ہتھیلیوں کو کر کے اپنے کندھوں تک اتنا لے آئیں کافی ہے، اور اتنا لے جائیں تو بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ جو ہے یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ یہیں سے آتے آتے تھوڑا ایسے جھٹکا دیا اور ہاتھ باندھ، مسنون انداز سے رفع الیدین کرنے کے بعد اب ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہمیں بتایا۔ سب سے پہلے بات یہ ذہن میں رکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس میں تحت السرہ کے الفاظ آئے ہیں، ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنے کے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کو کوئی محدث صحیح نہیں مانتا۔ جس محدث نے اس حدیث کا ذکر کیا وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ناقابل عمل ہے۔ ضعیف کا معنی ناقابل عمل۔ جب ایک چیز کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں، ناقابل عمل مانا جا رہا ہے، پھر ہم بضد ہو جائیں کہ نہیں ہم نے وہی کرنا ہے، ہاتھوں کو ناف کے نیچے ہی باندھنا ہے، تو یہ سنت سے پیار تو نہ ہوا۔ اگر نبی کی سنت سے پیار ہے تو وہ کام کریں جو نبی نے کیا، اور صحیح حدیث سے نبی سے ثابت ہے۔ اور صحیح حدیث میں نبی سے ثابت کون سا طریقہ ہے؟ صحیح ابن خزیمہ میں، سنن ابی داود میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں کئی ایک صحابہ کے بیانات موجود ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ بیان کر رہے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ۔ اب میں نے اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں کیا، اپنے قریب نہیں کیا، تاکہ میں آپ کو پوچھ لوں کہ صدر کس کو کہتے ہیں؟ صدر کا لفظ جانتے ہیں یا نہیں؟ صدر سینے کو کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر، یہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آ گیا ایک حدیث کے مطابق، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو سینے پر رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دائیں کو بائیں کلائی پر رکھا، یہ ہے گٹ کے آگے کلائی کا حصہ، دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھا، اور اس کے بعد یہاں اس میں ذکر نہیں ہے کہ کہاں باندھا۔ اور ایک تیسری حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے وہ بھی صحیح ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ اور ہاتھ اور کلائی کے جوڑ اور کلائی پر سینٹر میں رکھا اور ان کو باندھ لیا۔ اب آپ صحیح بخاری شریف کے الفاظ لے لیں، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھا۔ اب دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھ کے کوئی مائی کا لال مجھے ناف کے نیچے ہاتھ لے جا کر بتائے، آپ باندھ کے دیکھیں، آج گھر میں جا کے آرام سے بیٹھ کے صحیح بخاری کے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، گھر میں آرام سے آپ بیٹھیں گے، اگر کہیں آپ نے اپنے آپ کو لٹکا پٹکا کے ناف کے نیچے لے جانا چاہا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ باندھے بندھائے گھٹنوں تک بھی لے جائیں گے تو جائیں گے، اور اگر صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ باندھنا چاہیں گے تو ہاتھ کلائی پہ جائے گا تب
جب یہ بالکل صحیح سنت کے مطابق سینے پر بھی آ جائے گا۔ اور سینہ کہاں ہے؟ دل سینے میں ہے یا نہیں؟ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں۔ دل سینے میں ہے تو سینہ کہاں ہوا؟ دل کے اوپر۔ اور دل کہاں ہے؟ میری جیب کے نیچے۔ ہمارے ٹیلر بھائی بڑے اچھے ہوتے ہیں، جیب وہاں لگاتے ہیں کہ پیسہ دل کے پاس رہے، بالکل یہ دل ہے۔ اب اگر کسی نے سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہاتھ باندھنے ہیں، اتنا لمبا بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ٹیلر بھائیوں نے جیب بہت اچھی جگہ، پیسہ سنبھال کے بھی رہے گا، ہوا وغیرہ چل رہی ہو پیسہ بھی نیچے دبا رہے گا، اور سنت کے مطابق ہاتھ بھی بندھا رہے گا۔ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھ کر، ہمارے پاک و ہند میں کہتے ہیں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مرد کہیں نیچے لے جا کے باندھیں۔ قطعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحریر ثابت نہیں ہے۔ میں نے صحیح بخاری حدیث نمبر 631 صلو کما رأیتمونی اصلی نص سمیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی نے امت کے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا میری طرح نماز پڑھو، عورتیں وہاں باندھیں اور مرد یہاں باندھیں۔ حدیث میں کوئی تفریق نہیں ہے، حدیث میں نماز پڑھنے کا طریقہ مرد کا عورت کا ایک، کپڑوں کا فرق الگ ہے، عورت کے کپڑے زیادہ ہیں مرد کے کم ہیں نماز کے لیے، جگہ کا فرق علیحدہ ہے، جماعت کے مسائل علیحدہ ہیں، لیکن نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہیں لگے ہاتھوں دو روایتیں اور ذہن میں رکھ لیں تاکہ ان کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت سمٹ سمٹا کر نماز پڑھے، محدثین کرام نے اس روایت کو غلط قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ایک مربع ہے التربع، عورت جب بیٹھے تو بچھ کر زمین کے ساتھ سمٹ کر بیٹھے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فقیہ عورت تھی، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، کانت تجلس جلسۃ الرجال وہی فقیہہ، وہ بالکل اسی طرح نماز پڑھا کرتی تھی جیسے کہ مرد پڑھتے ہیں، جبکہ وہ ایک عالم فاضل فقیہ عورت تھی۔ تو گویا مرد اور عورت کی نماز میں نہ ہاتھ باندھنے میں فرق ہے، نہ سجدے میں فرق ہے، نہ رکوع میں فرق ہے، نہ اتحیات بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں۔ مرد اور عورتوں کی نماز ایک ہے، لیکن مرد کے لیے دوپٹہ واجب نہیں، عورت کی دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسائل لباس کے ہیں، وہ الگ ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھ لیں، ایسے باندھ لیں، ایسے باندھ لیں یا ایسے باندھ لیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اور ایک حدیث وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کلائی کو پکڑ لینا۔ دونوں روایتیں ثابت ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں ہر کام میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی عادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کام ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں، یعنی دونوں حدیثوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے جمع کرتے ہیں؟ یہ 3 انگلیاں کہیں گے کہ پٹی کے اوپر رکھو، یہ پٹی کے اوپر آ گئی نا، یہ چھنگلی چھوٹی، اس کو نیچے سے اس کو اوپر سے، کہیں گے جی ہاتھ رکھ بھی دیا ہے اور باندھ بھی لیا ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں طریقے الگ الگ ثابت ہیں، صحیح ہیں، جائز ہیں، لیکن دونوں طریقوں کو ایک وقت میں گھسیڑ دینا یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح عمل کریں جیسے اللہ کے نبی نے کیا، کبھی پکڑ لیا، کبھی صرف رکھ لیا، اس طرح رکھ لیا۔ نماز میں اس انداز سے سینے پر ہاتھ رکھ کر اب ہم نے کچھ قراءت اور کچھ تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی جو آغاز ہوتا ہے وہ ہے دعائے استفتاح، جس کو ہم سبحانک اللہ کہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ میرا خیال ہے ہم سب کو آتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور دعا ہے،
اور وہ دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے، کتنی مزیدار، کتنی خوبصورت جامع معنی دعا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے دور رکھ، جتنا مشرق سے مغرب دور ہے اتنا مجھے گناہوں سے دور رکھ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، پانی سے، برف سے، اولوں سے۔ اے اللہ مجھے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح کپڑا میل کچیل سے پاک۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن بھائیوں سے گنتی کر کے دیکھیں، اب 2 3 4 ملیں گے جن کو آتی ہیں، نہیں تو بس وہی سبحانک اللہ ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، وہی پکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر ہم دیکھنے کو تیار نہیں۔ ایک ایک آدمی کو ایک ایک وقت میں 100 گانا یاد ہوتا ہے، سب یاد ہیں، ان کی ہسٹری تک یاد ہوتی۔ کہیں گے جی یہ فلاں پکچر میں تھا، فلاں پر پکچر آیا گیا تھا۔ میرے بھائی اتنی دور کی فالتو اور فضول قسم کی باتوں پہ اتنا وقت اور ذہن جاتا ہے۔ ہماری اپنی نماز کے لیے ضروری، کبھی ایسا موقع ملے کہیں اچانک جنازہ پڑھنا پڑ جائے تو پوچھے کہ بھائی دعا جنازہ تو آتی ہوگی، تو عموماً ہمارا جواب کیا تھا، کہتے ہیں جی جنازہ کبھی کبھی پڑھنے کو ملتا ہے، دعا یاد ہی نہیں۔ یہ یاد ہی نہیں، دعائیں یاد کیا کریں، اور خاص طور پر جو نماز سے متعلقہ ہیں وہ تو ایک ایک 2 دعا زیادہ نہ صحیح۔ اب یہاں سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ پر 12 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، 12 دعائیں، اور ہمیں سوائے سبحانک اللہ کے یہ دوسری ہے اللہم باعد بینی، اور ایک تیسری دعا بھی ہے وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض۔ یہ دعا ہے سبحانک اللہ کی جگہ پر، اور ہمارے لوگ ہمارے ملا سکھلاتے ہیں کہ جب شروع میں کھڑے ہوں تو نیت کی جگہ پر یہ دعا کریں، اپنی مرضی سے تکبیر سے پہلے کی بعد میں، بعد والی پہلے میں، جہاں چاہیں ہمارا مولوی رکھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہاں رکھنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ وجہت وجہیہ یہ بھی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ پر۔ جو بھی کسی کو دعا آتی ہے وہ دعا مانگے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہے، اور اعوذ باللہ کے کئی ایک صیغے ہیں۔ ایک صیغہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ایک صیغہ ہے اس میں کچھ 2 کلمے اور بھی زیادہ ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور تیسرا صیغہ مختصر جو ہم نے عموماً رکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک صیغہ کہنے کے بعد بسم اللہ، اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ جس کو سورۃ الکافیہ کہا گیا کہ یہ کافی ہے، سورۃ الرقیہ یہ دم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دم کیا، باتیں لمبی ہو جائیں گی، موضوع ہمارا جو ہے وہ اور ہے۔ اس کے کئی ایک نام ہے، ایک سے بڑھ کر ایک برکت ہے صورت میں، اور اگر کوئی کچھ بھی نہ ہوتا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری و مسلم، جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ آدمی کھڑا ہو گیا، سنت کے مطابق ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد اس نے سورہ یاسین شروع کر دی۔ سورہ یاسین 5 رکوع پر مشتمل 10-15 صفحے کی صورت ہے، وہ پڑھ لی، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کے بغیر ہی رکوع چلا گیا، کیا اس آدمی کی نماز ہو جائے گی؟ حالانکہ اس نے قرآن تو زیادہ پڑھا ہے۔ اس کی بجائے دوسرا آدمی صرف سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھ کر رکوع چلا جائے، قل هو اللہ بھی چھوڑ دے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس سورت کا نام کافیہ ہے، یہ دوسری صورتوں سے کفایت کر جاتی ہے، اس کی کفایت دوسری کوئی صورت نہیں کرتی، چاہے سورہ بقرہ ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، آدمی اکیلا ہے، منفرد ہے، یا آدمی خود امام ہے، ان 2 شکلوں میں تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ امام بھی پڑھے گا اور اکیلا بھی پڑھے گا، بھاگتے کہاں آتے ہیں؟
مقتدی کے معاملہ میں کہ جب امام پڑھا رہا ہے مقتدی پیچھے ہے تو کہتے ہیں کہ بس صرف سنیں، اور اس کے لیے بعض ضعیف روایات الامام ضامن من کان لہ امام فقراءۃ لہ قراءۃ، اس قسم کی روایات جن کو محدثین کرام نے ناکارہ شمار کیا ہے، ان روایات کو پڑھ کر کہیں گے کہ نہیں امام پڑھ رہا ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ ظہر میں اور عصر میں کیا امام کی فاتحہ سن رہے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں سنتے نا۔ پھر امام نے اتحیات بھی پڑھی ہے، امام نے سبحان ربی العظیم بھی پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھی، اتحیات بھی پڑھی، دروشی پڑھا، ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاک و ہند کے بڑے محسن ہیں، جن کی برکت سے اللہ نے ہندوستان میں قرآن کے علوم کو پہنچایا۔ ان سے پہلے قرآن صرف اونچا اچھے غلافوں میں لپیٹ کر اونچا رکھنے کی عادت تھی، پڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ سلسلہ وہاں پہنچا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ مقتدی اس وقت سورہ فاتحہ پڑھے جس وقت امام سکتات میں سانس لے۔ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اب ظاہر ہے کہ اس کو سانس لینے کی ضرورت پڑے گی۔ امام سانس لے رہا ہے، مقتدی کہے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اس کو تو راگ نہیں لگانا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت امام پڑھے خاموش ہو مقتدی پڑھ لے، پھر امام پڑھے خاموش ہو مقتدی پڑھ لے، ساتوں آیتیں امام پڑھے گا ساتوں مقتدی پڑھ لے گا۔ وہ آیت جس کو عموماً پیش کیا جاتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جس وقت قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سن بھی رہا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں اس نے دونوں فائدے، جبکہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ اس آیت کا سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جماعت نماز با جماعت وجوباً مدینہ منورہ میں جا کے فرض ہوتی ہے، اور یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا تو اس سے تعلق نہیں، یہ تو مشرکین کے بارے میں تھی۔ مشرکین کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو، شور نہ مچاؤ۔ مشرکین نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس میں شور مچاؤ تاکہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، تمہارے لوگوں کے کانوں تک۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ بات کہی، ہمارے لوگوں نے اس کو سورہ فاتحہ پر فٹ کر لیا امام کے پیچھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے محبوب یہ ہے کہ ایسے کر لیں۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء احناف کے ایک سرکردہ عالم گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے، سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اسے پڑھ ہی لینا چاہیے، چاہے اسے محل ثنا میں پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں چند آیتیں ہی تو ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعد بینی و بین خطایا وجہت وجہ الذی، یہ سارے چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں وہ سنت ہیں، ان کو چھوڑنے سے نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ اتنی فضیلت، اتنی اہمیت اور اتنی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے نہ چھوڑا جائے، اسے پڑھ ہی لیا جائے۔ اور پڑھنے کے انداز، ایک انداز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ امام سانس لے، آپ اس میں رکعت پڑھ لیں۔ دوسرا یہ کہ جس وقت امام ولضالین، یہاں بھی تو امام سانس لے گا، اور کچھ امام آپ کو معلوم ہے یہاں تھوڑا سا وقفہ زیادہ دیتے ہیں تاکہ مقتدی یہاں سورہ فاتحہ پڑھے۔ دو جگہ ہو گئیں، کوئی اختلاف نہیں۔ تیسری جگہ مولانا رشید احمد گنگوہی والی کہ محل ثنا چھوڑ دیں، ثنا کو چھوڑ دیں، اگر امام کوئی جگہ نہیں دیتا تو سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ پر پڑھیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کو جگہ نہیں مل رہی، نہ یہاں نہ وہاں نہ وہاں، تینوں جگہ، تو چوتھا طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جب مقتدی امام کے پیچھے ہو تو مقتدی کیسے پڑھے؟ تو وہ کہتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک،
امام اگر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو تو اپنے دل ہی میں بغیر آواز کے تم پڑھتے چلے جاؤ، کوئی اختلاف نہیں تمہارا اور امام کا ہوگا۔ پڑھنی ضرور چاہیے چاہے مقتدی ہی کیوں نہیں، کیونکہ سنن ابو داود، مسند امام احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس دلیل کو ذہن میں رکھیں اور کوٹ کریں اپنے دماغوں میں۔ فجر کی نماز پڑھی، پیچھے کسی نے آپ کے قرآن کریم کی تلاوت کی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہمارے عموماً ہوتا ہے، اگر کسی کو کوئی صورت آتی ہو، امام بھی وہ پڑھنے لگے تو ہم بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ اب آواز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے کو پتہ چلے گا کہ اسے بھی آتی ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ صحابی کو آتی تھی، اس نے بھی پڑھنا شروع کر دی اور آواز سے پڑھنا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت میں دقت محسوس ہوئی، ظاہرہ کہ دقت ہوگی، کوئی بھی قاری زبانی پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی اور پڑھنا شروع کر دے، اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کہوں مالی انازع، میں بھی کہوں کہ کیا بات ہے، میری قرات میں کوئی رکاوٹ کیسے ڈال رہا ہے۔ اس موقع پر فجر کی نماز ہے، جہری نماز ہے، جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامہ لا تفعلوا، جس وقت امام کے پیچھے نماز پڑھو، لا تفعلوا شیئا الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی چیز نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ امام جتنی بھی چاہے بعد میں تلاوت کرے، تمہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سری نمازوں میں تو کوئی رکاوٹ بنتی ہی نہیں، کیونکہ ظہر اثر میں امام کی اور مقتدی کی کیا رکاوٹ بنے گی، نہ وہ سن رہا ہے نہ اس کو معلوم۔ غرض یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ہر تین شکل میں، آپ خود اکیلے ہیں تب پڑھیں، آپ امام ہیں تب پڑھیں، آپ مقتدی ہیں تب پڑھیں، سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر صحیح احادیث کی روح سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی کسی سورت کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ مکمل سورت کی تلاوت کریں، جو قرآن کریم کی آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، اور صرف قل ہو اللہ پر ہی ہمیشہ گزارا نہیں کرنا چاہیے جیسے ہماری عادت ہے۔ سارے قرآن میں سے صرف ایک قل ہو اللہ یاد کی ہوئی ہے، ایک پہلی سورہ فاتحہ، ایک قل ہو اللہ، قرآن میں سے ہمارا حصہ اتنا ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اور بھی بہت ساری ہیں، کم از کم 30ویں سپارے اور اس کے بھی آخری ربع، آخری چوتھائی حصہ، اس میں تو ساری 2 4 6 8 10 آیات والی جو صورتیں ہیں وہ یاد کر لینی چاہیے۔ کوئی ایک صورت پڑھنی چاہیے، اور اگر کسی کو قرآن بہت زیادہ یاد ہے، کہیں سے کوئی 1 2 آیت پڑھ لے، جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ حشر کی، سورہ مومنون کی، سورہ فرقان کی، کہیں سے 2 4 6 10 آیت پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس طرح قیام مکمل ہوا۔ آپ نے پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہو کر کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہاں آ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع چلا جائے تو اس کی وہ رکعت مکمل ہوگی، اس کی وہ نماز صحیح ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا نام میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، یہ کفایت کر جاتی ہے، کوئی بھی دوسری صورت نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ایک نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ صحابی نوجوان ہے، نبی سے فرماتے ہیں ماذا تصنع یا ابن عمی فی الصلاۃ اذا صلیت، اے میرے بھتیجے جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ وہ صحابی نوجوان ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ الفاتحہ، اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار ولا ادری دندنتک و دندنت معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چونکہ امام مسجد بھی تھے اپنی مسجد کے، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اللہ سے جنت کی دعا مانگتا ہوں، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور آپ اور معاذ جو کچھ پڑھتے ہیں مجھے نہیں آتا۔
لا ادری دندنتک و دندنت معاذ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوجوان انا و معاذ حولہا ندندن، میں اور معاذ بھی کچھ اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. اس صحابی نے صرف سورہ فاتحہ کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ رکعت نہ ہوتی تو آپ فوراً اس کو ٹوک دیتے کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بعد تم قل ھو اللہ یا کوئی دوسری صورت کیوں نہیں پڑھتے. اس لیے اس صورت کو سورہ کافیہ کہا گیا. سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع چلا جائے نماز مکمل ہے، رکعت مکمل ہے. لیکن اگر قل ھو اللہ یا کوئی صورت ساتھ ملاتا ہے تو انشاءاللہ یہ افضل ہے. اب آپ نے قیام سے رکوع کی طرف جانا ہے، اور قیام سے رکوع کی طرف جانے سے پہلے رفع الاجدین ہے. دوبارہ ایک مرتبہ قیام سے رفع الاجدین کرتے ہوئے، رفع الاجدین کا طریقہ اور مسائل وہی جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، بار بار دہراتے نہیں. کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف اور انگلیاں نارمل کھلی ہوئی. اس انداز سے اللہ اکبر کہیں اور رکوع چلے جائیں. اب رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ گھٹنوں کو پکڑ کے رکھا جائے. گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیں اور انگلیوں کو تھوڑا سا جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اس انداز سے پکڑ لیں. کچھ پہلے شروع اسلام میں ایک اور حکم تھا کہ انگلیوں میں ایسے انگلیوں کو ڈال کر اپنے گھٹنوں کے وسط میں، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر گھٹنوں کے وسط میں ہاتھ رکھے جاتے تھے، گھٹنوں کے اوپر نہیں رکھے جاتے تھے. لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کا حکم دیا. ہمارے لیے سنت اب عمل یہ ہے کہ ہم گھٹنوں کو رکوع کی حالت میں پکڑ لیں، اور رکوع ایسا صحیح ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی کیفیت بیان کی گئی کہ آپ کمر کو بالکل سیدھا کر لیتے تھے، اور کیفیت یہ ہو جاتی تھی لو صب علیہ ماء لاستقر، اگر اوپر کوئی پانی کا کوئی تھوڑا سا پانی اوپر انڈھیل دے، لاستقر، تو پانی نہ آگے گرے نہ پیچھے گرے بلکہ جہاں گرائیں گے وہاں کھڑا ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ جب کمر سیدھی ہوگی، نہ آگے سے اوپر اٹھا ہوا ہو نہ پیچھے سے اوپر اٹھا ہوا ہو اور آگے سے جھکا ہوا ہو، بلکہ کمر، گردن اور پشت اور سر، کمر، گردن اور سر یہ تینوں ایک لائن میں ہونے چاہیے اور بالکل پلین ہونے چاہیے. اس حالت میں آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ. اور اگر 5، 7، 9، 11 اور جتنی زیادہ کریں گے، جتنا گڑ زیادہ ڈالیں گے اتنا میٹھا زیادہ ہوتا جائے گا، ثواب بڑھتا جائے گا. مثال مشہور ہے نا، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا. اب گڑ تھوڑا ڈالیں گے تو میٹھا کم ہوگا. 3 پہ گزارا کریں گے تو ٹھیک ہے نماز قبول ہو جائے گی، لیکن اگر 5، 7 کریں گے تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا. کبھی پڑھ لیں سبحان ربی العظیم 3، 5، 7، 9، 11 مرتبہ. اور کبھی اس جگہ پر ایک دوسری دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت یہ سورہ نصر نازل ہو گئی تو اس میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اب جس وقت آپ فارغ ہوں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں. جب یہ سورۃ النصر نازل ہو گئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رکوع میں اور عموماً سجدہ میں کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نصر میں جو حکم تھا اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے یہ دعا مستقل مانگا کرتے تھے. لہذا کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہاں بھی اور بہت ساری دعائیں ہیں جو جتنی یاد کر سکے، کبھی وہ یا کم از کم یہ 2 دعائیں تو یاد کر لیں.
اب آپ نے رکوع کے بعد اٹھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، اور رفع دین کا وہی انداز جو پہلا ہے اسی کو اختیار کرتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اس طرح ہاتھ اٹھا کے آپ ہاتھوں کو نیچے گرا دیں۔ اب یہ نہیں کہ یہاں آپ لے آئے تو یہیں رکھیں گے، نہیں، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر کر کے ہاتھوں کو نیچے گرا دیں، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ دونوں کلمات ثابت ہیں۔ آپ سنتے ہیں حرمین شریفین میں عموماً ربنا، کبھی کوئی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ربنا ولک الحمد کہتا ہے، یہ دونوں کلمات ثابت ہیں سنت رسول سے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب یہ مسئلہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھے اور ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد کہا۔ ہمارے عموماً لوگ یہ کہہ کے باغم باغ سجدہ کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ یہاں ایک دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اور بڑی اچھی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی صحابی نے نماز پڑھی اور اس صحابی نے ربنا لک الحمد کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتکلم آنفا، ابھی اسلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ ابھی کس نے بلند آواز سے کچھ کلمات کہے تھے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، یبتدرونہ ایہم یکتب او قبل اولا، 30 سے زیادہ فرشتے تھے، ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ یہ کلمات لکھ کر ان کا ثواب میں اللہ کے پاس لے کے جاؤں۔ اتنی برکت والے اور اتنے اچھے کلمات ہیں کہ 30 سے زیادہ، بضعۃ و 30 یعنی 39 تک، یہ 30 سے بضع اور 30 39 تک ہوتا ہے، 39 یا 30 کے اوپر کچھ عدد تھا۔ اتنے فرشتے کوشش کر رہے تھے کہ ان کلمات کا ثواب میں لکھوں اور میں لے کر اللہ کی طرف جاؤں۔ اتنی اہمیت والے کلمات ہیں، اور کیا یہ مشکل ہیں؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنی سی بات 40 کے قریب فرشتے اس کو لکھنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ جب یہ کہہ لیں تو اس کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدہ جائیں، اور سجدہ جانے کے لیے ہمارے یہاں انداز ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور جا کے پہلے زمین پر ٹھک سے گھٹنے مارے اور اس کے بعد پھر ہاتھ رکھے۔ عموماً یہی ہوتا ہے۔ ہماری پورٹیبل مساجد جو ہیں، یہ جو کمپنیوں میں یا بعض شہروں کے اندر بھی کہیں کہیں ہیں، پورٹیبل مسجد میں آپ نماز پڑھیں تو جب رکوع سے قوما کے بعد سجدہ میں جاتے ہیں، رکوع کے بعد یہ اٹھنے کا جو تھوڑا سا ہے ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ قوما سے جب سجدہ جانے ہے تو بوڑھا ہے یا جوان ہے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھتا ہے، نیچے کو گرتا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ دکھائیں وہ طریقہ بھی ان کو کہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے نیچے گھٹنا پہلے جا کے زمین پہ ماریں گے، یہ نہ۔ اب یہاں نیچے لکڑی ہوتی تو آواز آتی۔ یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو فلا یبرک کما یبرک البعیر، جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے نا ٹھک سے گھٹنا مار کے، اس طرح نہ بیٹھا کرو۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، چاہیے کہ ہاتھوں کو پہلے زمین پہ رکھیں بعد میں گھٹنے رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ قوما سے سجدہ جانے لگیں تو پہلے دونوں ہاتھ رکھیں زمین پر اور اس کے بعد گھٹنے زمین پر رکھیں۔ اب ایک نوجوان آدمی تو سنبھل کے اتر جائے گا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھٹنے زمین پہ لگائے گا۔ جب یہ تھوڑا 70 کے قریب آدمی چلا جائے اور اسے کہا جائے کہ اسی پہ عمل کرتے، اس وقت پھر سنت یاد آ جاتی ہے کہ نہیں، پہلے آرام سے بیٹھ کے ہاتھ رکھیں گے پھر گھٹنے رکھیں گے، کہیں گھٹنے کی آنکھ نہ بچ جائے۔ گھٹنے کی آنکھ یعنی گھٹنا کہیں زمین پہ زور سے لگا تو ٹوٹ جائے گا۔ اب جب بوڑھے ہو کے سنت پہ عمل کرنا ہے تو جوانی میں شروع کریں، اجر کمائیں، ثواب کمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے اور یہی افضل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں اس حدیث میں اقلاب ہے، اس میں یہ ہو گیا، اس میں وہ ہو گیا۔ ان کا بہترین انداز یا بہترین طریقہ یہ بھی ہے
کہ یہ بھی نہ ہو کہ اب آدمی سمجھ لو وہاں سے ایسے نیچے سجدے کی طرف جھکنا شروع کرے کہ جیسے یہ پتہ نہیں لینڈ کرنے لگا ہے جہاز، وہ رنگ بھی اختیار نہ کریں، آرام سے نیچے سمع اللہ رحمۃ اللہ کا فارغ ہوئے اور ہاتھوں کو نیچے کر لیا، نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے، گھٹنوں کو نیچے لیتے جائیں، زمین پر قریب جا کے پہلے ہاتھ رکھیں بعد میں گھٹنے رکھیں، نہ یہ عجیب لگے گا نہ وہ عجیب لگے گا، نہ گھٹنے ٹوٹیں گے نہ سنت سے آپ باہر جائیں گے۔ سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے پہلے آپ اس طرح ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں اور ساتھ ہی بعد میں گھٹنے زمین پر رکھ لیں اور اپنی پیشانی کو زمین پر لگا لیں۔ اب پیشانی زمین پر لگ گئی، اب زمین پر آپ کے 7 اعضاء ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث میں، امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ اب جن کو بعد میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ اب 7 اعضاء کون سے بنتے ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 6 ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر اس طرح اپنے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی ناک مبارک پر بھی اشارہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناک اور پیشانی ملا کے یہ ایک ہوا، 2 نہیں۔ ان 7 اعضاء پر سجدہ، اگر کوئی آدمی سجدے کے عالم میں ذرا تھوڑا سا دھکا لگا کے ایسے کر دے گا تو ناک زمین سے اٹھ جائے گی، سر تھوڑا سا آگے آ جائے گا۔ ناک کا زمین پر رہنا ضروری ہے، اور دونوں پاؤں کا بھی سجدے کی حالت میں زمین پر رہنا ضروری ہے۔ جب 7 اعضاء پر سجدہ نہیں ہوگا وہ سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے بعض لوگ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ایک پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، ایسے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے بھی، یعنی یہ ہے پاؤں کی حالت اصل، لیکن یہ اس طرح رکھے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ذرا تھوڑا اور بھی اونچا کر لیتے ہیں، عجیب ڈیزائن پیچھے سے پاؤں کا بنایا، حالانکہ سجدے کی حالت میں انگلیوں کا حال، پاؤں کی انگلیوں کا حال کیا ہوگا کہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اب سجدے کی حالت میں 5 انگلیاں تو زمین پہ لگتی نہیں ہے نا، زمین پہ انگوٹھا لگا ہوا ہے، کوئی ایک آدھ انگلی لگی ہوئی ہے، اٹھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو زمین پر لگ سکتی ہیں وہ زمین پر لگی ہونی چاہیے اور ان کا قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ پاؤں کا انداز یہ ہونا چاہیے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ پاؤں ہیں، اس انداز سے ہونا چاہیے، اور اگر اس کو اس انداز سے کر کے رکھیں گے تو بھی سنت کے خلاف ہے، یعنی انگلیاں پیچھے کی طرف کر دیں گے تو انگلیاں قبلہ کی طرف نہ رہیں بلکہ کسی اور طرف ہو گئیں، اور اگر اس طرح پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا دیں گے تو یہ ایک پاؤں ہو گیا، 2 نہ رہے، 7 نہیں بلکہ 6 اعضاء رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سجدہ میں اور رکوع میں اپنی کوہنیوں کو اندر دبا کے رکھنا ثابت نہیں بلکہ کھلا رکھنا چاہیے، اور رکوع کی حالت میں جتنا ممکن ہو کوہنیوں کو باہر رکھیں، اور سجدے کی حالت میں کوہنیاں باہر ہوں اور زمین سے اٹھی ہوئی ہوں۔ یہاں ہمارے لوگ ایک غلطی بڑی کرتے ہیں کہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں، یہ کوہنیاں اور ہاتھ دونوں زمین پہ لگے ہوئے ہیں اور جہاں کہیں سر آیا وہاں سجدے کے لیے رکھ دیا، کوہنیوں تک اپنا ہاتھ زمین پر بچھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتے کا بیٹھنا قرار دیا۔ کیا کوئی آدمی پسند کرے گا کہ نماز جیسی عبادت میں ہو اور کتے جیسی اس کی حیثیت کی مثال دی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ جانوروں کی سی حرکتوں کرنے والے نمازیوں کی طرف اشارہ کیا، حرکتیں جانوروں کی ہیں، نماز پڑھ رہے انسان ہیں۔ آپ نے 3 کا خاص طور پر صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے، بلکہ ایک تو صحیح بخاری میں افتراش القلب جو ہے، یہ کتے کی طرح بیٹھنا، یہ تو باقاعدہ بخاری شریف میں بھی 3 چیزیں کون سی ہیں جو جانوروں کی ساتھ مشابہت رکھتی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے؟ ان میں سے ایک چیز ہے جو عموماً قیام میں اور ساتھ ہی اتحیات بیٹھے ہوئے قعدہ میں وہ ہوتی ہے کہ آدمی قیام میں نماز پڑھ رہا ہے، کبھی نظر اس کی گھڑی پر، سامنے دیواروں پہ گھڑی بڑی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، وال کلاک، کبھی وہ گھڑی پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو امام آج لمبا لیے جا رہا ہے، مجھے تو دکان کھولنی ہے جا کے، کبھی جماعت سے فارغ ہو گیا
اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب خود موجود ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ جاتا ہوا بھی دیکھ لیا، رحمٰن الرحیم مالک یوم الدین، وہ حاجی صاحب بھی گئے۔ یہ ہے بار بار ادھر ادھر جھانکنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لومڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کو کہا گیا التفات الصالب، یہ لومڑی کی طرح کبھی ادھر جھانکنا۔ لومڑی تو آپ جانتے ہیں نا، فاکس جانور ہے بڑا تیز، بھاگتے بھاگتے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، تھوڑا سیدھا دیکھتا ہے۔ یہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گھڑی کو کبھی چھت کو کبھی نیچے کبھی، یہ لومڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ یہ نماز کے دوران نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران نظر کہاں رہے؟ نماز کے دوران نظر اپنی جائے سجدہ سے لے کر اپنے پاؤں تک کے درمیان، قیام میں کھڑے ہیں جائے سجدہ تک۔ اب جائے سجدہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، مثال کے طور پر ٹارگٹ سجدے کی جگہ یہ ہے، میں اپنی نظر کو یہاں جما کے رکھوں گا تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کوئی دو ایک آدمی بیٹھے ہیں، 1 2 3 صفوں تک پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی حرکت ہے، کوئی بیٹھا ہے، وہ منع نہیں ہے کیونکہ میرا ٹارگٹ یہ ہے۔ لیکن اگر میں ان 2-4 جو بیٹھے ہوئے ہیں 2-4 صفوں کے بعد ان کو دیکھ بھی لوں ایسے، تو یہ پھر وہ التفات صالب ہو جائے گا، منع ہو جائے گا۔ جتنی جگہ ٹارگٹ کے بعد فوکس کے باہر نظر آتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن خود توجہ کر کے اس طرف نہ دیکھیں۔ ایک ہے التفات الصالب، اور اسی طرح دوسری چیز افتراش القلب، یعنی کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو بچھا لینا، اور ایک چیز ہے اونٹ کی طرح مسجد میں اپنی نماز کے لیے جگہ کو مخصوص کر لینا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حاجی صاحب یہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ یہیں کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بیچارے ڈرتے ہوئے جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں ابھی حاجی صاحب آئیں گے تو اٹھا دیں گے، بلکہ کچھ ائمہ حاجی صاحبان کی رعایت کرتے ہوئے، جن کی جیب میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کو یہاں جگہ بھی زیادہ مل جاتی ہے، حاجی صاحب کی رعایت کرتے ہوئے ان کی جگہ کو باقاعدہ سنبھال، حاجی صاحب آنے والے وہ جگہ سنبھال کر رکھیں۔ اور کچھ حاجی صاحب اتنے ہوتے ہیں آئیں گے باہر سے باغ پہلی صف میں آگے پہلے اپنا رومال اتار کے رکھ جائیں، یہ اپنی جگہ الاٹ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں الاٹمنٹ نہیں۔ نبی سے فرمایا کہ اونٹ کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے باڑے میں وہ وہیں بیٹھتا ہے جہاں اس نے ایک مرتبہ جگہ بنا لی۔ یہ اونٹوں کا سا کام مسجد میں نہ کرو، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو۔ کسی حاجی اور کسی نمازی کی مسجد نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو ادھر ادھر کی تانکہ جھانکی، ایک خاص جگہ مقرر کر کے بیٹھ جانا، 2 کتے کی طرح بازوؤں کو بچھا کے رکھ دینا، ان حرکات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ غرض یہ کہ جب سجدہ ہو تو اس طرح اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھایا نہ جائے، بلکہ کوہنیوں کو تھوڑا اٹھا کے رکھیں۔ یہ آپ کے سامنے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، کوہنیاں اٹھی ہوئی ہیں، اور بغلوں سے تھوڑا باہر رکھیں۔ اس طرح بغلوں میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے سجدہ کرتے ہوئے ایسے بغلوں کے ساتھ ہی اپنے گھٹنوں کے ساتھ ہی سر رکھ کے عورتوں کی طرح پڑے جاتے ہیں، حالانکہ وہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سجدہ مسنون انداز سے کریں، پاؤں اس طرح ہوں، انگلیاں قبلہ کی طرف، پاؤں کھڑے ہوں، ہاتھ زمین پہ ہوں، کوہنیاں زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہوں اور بغل سے باہر نکلی ہوئی ہوں، بغلوں سے تھوڑی باہر نکلی ہوئی ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے سجدہ کرتے تھے کہ اگر آپ کے نیچے سے سجدے کی حالت میں بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جائے، اور اگر دبا کے زمین کے ساتھ لگ کے پڑے ہوں گے تو بچہ جائے گا، نیچے سے چوہا بھی نہیں گزرنے پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس انداز کو اختیار کریں۔ اور اگر کبھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور کافی رش ہے، لوگ جیسے تراویح وغیرہ میں ہوتا ہے، حرمین شریفین میں ہوتا ہے، تو وہاں کیا خیال ہے کہ آپ اپنی کوہنی کو ضرور باہر نکالیں، کیونکہ سنت ہے، میں نے نکالنی ہے، چاہے اگلے بیچارے کی پسلیاں ٹوٹ جائیں کہ تم سنت پوری کر لو۔ جہاں جتنی گنجائش ہے اتنی کریں اور اتنی ضرور کریں جتنی گنجائش ہے، لیکن دوسرے کو اذیت پہنچا کر نہ کریں۔ پہلے سجدے میں آپ گئے ہیں اور سجدے کی اس مسنون کیفیت 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ، 5 7 9 11 جتنی مرتبہ کہیں اتنا اچھا ہے۔ اور وہی دعا دوسری سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، وہی دعا یہاں بھی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدہ میں اس دعا کو سورہ نصر کے نزول کے بعد بکثرت مانگنا شروع کر دیا، تاکہ جو وہاں حکم ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ سے توبہ کرو، بکثرت تسبیح اللہ کی بیان کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ دونوں حکم آپ نے رکوع اور سجدہ میں دعائیں مانگ کر پورے کر دیے۔ اس انداز سے یہ 2 دعائیں ہیں، اور سجدے کے اندر بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سجدے میں دعائیں مانگنے کی کوشش کرو، فقامن ان یستجاب لذلک، سجدے میں کی گئی دعاؤں کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا زیادہ قریب ہے، یعنی سجدے کی دعائیں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے، لہذا سجدے میں دعا مانگیں، 1 مانگے، 2 مانگے، 10 مانگے، جتنا وقت آپ چاہیں دعائیں مانگیں، یہ اللہ کے قرب کا وقت ہے، اللہ کے قرب کا مقام ہے، یہاں جتنی دعائیں زیادہ مانگیں اتنی اچھی۔ اب پہلا سجدہ مکمل ہوا، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر یا گھٹنوں سے تھوڑا پیچھے کھینچ کر ران کے اوپر، چاہے گھٹنوں کے اوپر آ جائے یا تھوڑا پیچھے کر کے ران کے اوپر آ جائے، دونوں جگہوں پر ہاتھ کا رکھنا جائز ہے، ثابت ہے۔ اور اس 2 سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین السجدتین ایک دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بعض احادیث میں وجبرنی یہ الفاظ بھی ہیں، بعض میں اور بھی ہیں۔ جس نے جو دعا اس طرح اس مقام پر یاد کر لی وہ اس پر عمل کرے، اور یہ اچھی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے۔ کتنی اچھی سے اچھی باتیں بیٹھتے بیٹھتے۔ اور پھر اگر دعا مانگ کے جائیں گے تو نماز بھی سنت کے مطابق ہوگی۔ ایک جو میں نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ کا ذکر کیا ہے، اس 4تھی تشبیہ سے بچ جائیں گے، وہ تشبیہ ہے نقرۃ الغراب یا نقرۃ الدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سجدے پہ سجدہ، ایک سجدہ کیا دوسرا ٹھک ٹھک سجدہ کرتے ہیں، جس طرح کے مرغا دانے چنتا ہے یا کوا دانے چنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، اونٹ کی طرح جگہ مخصوص نہ کرے، لومڑی کی طرح ادھر ادھر جھانکے نہیں، کتے کی طرح اپنے ارکوں سمیت پاؤں زمین پر نہ بچھائے، اور کوے یا مرغے کی طرح دانہ نہ چکے۔ یہ دانہ کب چکے گا؟ جب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بار بار سار مارے گا تو دانہ چکنے والی بات ہوگی نا۔ مرغا بھی تو یہی کرتا ہے نا۔ اگر آرام سے اللہ اکبر اٹھ کر بیٹھا ہے، اللہ اکبر کیا اور ہاتھ اپنے گھٹنے کے قریب یا ران پر رکھ لیے، اور یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا مانگی اور پھر سجدہ کیا، تو آٹومیٹک وہ تشبیہ ختم ہو گئی۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان کچھ بیٹھ کر دعا مانگ کر گیا، اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر وہ جیسے ہمارے پاک و ہند میں تراویح پڑھاتے ہیں نا، عموماً قرآن بھی پڑھیں تو یا لمون تالمون کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، اور ٹھک ٹھک کرتے سجدہ، ہم سجدے جا رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بیٹھتے ہیں وہ سجدے میں ہے، ہم سجدے سے اٹھ رہے ہیں وہ کھڑے بھی ہو چکے۔ یہ کوئی مسنون، یہ تو ہے جیسے مشین کا سوئچ لگا دیا اور مشین نے چلنا شروع کر دیا۔ آرام سے سجدے کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان دعا مانگے، اور دعا مانگ کر پھر دوبارہ سجدہ کرے، تاکہ وہ تشبیہ جو ہے وہ اس میں صادق نہ آئے۔ اب دوسرا سجدہ جو کیا ہے وہی پہلی مسنون کیفیت، وہی انداز، وہی دعائیں، وہی اذکار، وہی تسبیحات دوسرے سجدے میں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی۔